حاضرین محترم، بہت بڑی خوش نصیبی، بہت بڑی خوش بختی کہ آج ہم اپنے محبوب کی ادا کو ادا کرنے کے لیے، محبوب کی ادا کو مکمل کرنے کے لیے اسی طریقے کے ساتھ ایک بار پھر انہی گلیوں میں، انہی بازاروں میں اور انہی میخانوں میں اکٹھے ہیں اور حضور کے صدقے اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہیں جو ہستی کسی مسلک کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد سید الشہداء، سید العارفین، شاہ العارفین حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ بہت بڑی خوش بختی کہ ہمارے بھائی، ہمارے عزیز خلیفہ مجاز خواجہ محمد آصف حیدری، انہوں نے ہر سال کی طرح آج بھی آپ سب کو اپنے پیر کامل، شیخ کامل کی نسبت کے ساتھ ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کا موقع تھا، اور ذکر جس ہستی کا ہو رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، وہ ہستی کسی مسلک کی محتاج نہیں ہے۔ ابھی محفل سماع کا آغاز ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کبھی کوئی بندہ یہ نہ سنے کہ کسی غیر اللہ کا ذکر ہے یا کسی شرک و بدعت کا ذکر ہے، بلکہ اگر کوئی سمجھنے والی ہستی انسان کو میسر آ جائے تو امام حسین کا ذکر عین اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ذکر کوئی معمولی نہیں، یہ ہستی وہ ہستیاں ہیں جو کسی مسلک کی محتاج نہیں۔ یہ مت سوچا کریں کہ امام حسین شیعہ ازم کا نام ہے یا امام حسین جو پنج تن کے ماننے والے ہیں صرف ان کا نام ہے، بلکہ نہیں بھائی، امام حسین ایک مسلک نہیں ہے، امام حسین ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک شعور ہے، ایک زندگی ہے، ایک عطا ہے، ایک کرم ہے، ایک مرم ہے۔ جو بھی ان ہستیوں کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے کائنات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کے ساتھ ساری کائنات میں افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اور یہ جو بزم عارفہ ہوتی ہے، عارفوں کی بزم، ان بزم میں، ان محفلوں میں اگر کوئی شمع روشن ہے نور کی تو وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ کوئی کائنات میں ایسی ہستی نہیں ہے۔ میرا یہ 4 سے 5 منٹ کا بیان یہ تمام مسالک سے ہٹ کر، کوئی کائنات میں ایسی ہستی نہیں ہے جس کو کوئی شعور ملا ہو، کوئی رنگ ملا ہو، جس کو کوئی ڈھنگ ملا ہو تو وہ چوکھٹ حسین کے علاوہ نہیں۔ چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، جہاں پر بھی رنگینی ہے سیدنا امام حسین کے دم سے۔ کربلا میں کیا تھا، کبھی سوچا؟ کربلا میں کیا تھا؟ مسلمان نہ تھے؟ بتائیں، یزید کی فوج میں مسلمان نہ تھے؟ تھے، کلمہ گو تھے، نماز پڑھتے تھے، وہاں امامت ہوتی، وہاں پر عذاب ہوتا، لیکن کائنات ان کو لعنتی کر کے یاد کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وہ کلمہ گو نہ تھے؟ کیا وہ نمازی نہ تھے؟ آج ہم اپنی نمازوں پر اتراتے ہیں، آج ہم اپنے کلمے پر اتراتے ہیں، آج ہم اپنی مساجد پر اتراتے ہیں، آج ہم اپنے مسند اور اپنے ممبر پر اتراتے ہیں۔ کیا یزید کی فوج میں مسلمان نہ تھے؟ کیا یزید کی فوج میں کلمہ گو نہ تھے؟
کیا ان کی فوج میں کوئی بندہ مجھے بتائے کہ تاریخ میں کہیں لکھا ہو کہ یزید کی فوج میں اذان نہ ہوتی، امامت ہوتی تھی، وہاں پر بھی نماز ہوتی تھی، لیکن وہ لانتی کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ وہاں صرف فقط ایک چیز نہ تھی، سب کچھ تھا وہاں، دین بھی تھا وہاں، اسلام بھی تھا وہاں، نماز بھی تھی وہاں پر، کلمہ بھی تھا وہاں پر، مسلمان بھی تھے وہاں پر، نماز اور امامت بھی تھی، لیکن فقط ایک چیز نہ تھی۔ کیا نہ تھی؟ وہاں پر حسین نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، خواجہ عالم، خواجہ عالم، خواجہ عالم۔ ان کی فوج میں فقط ایک کمی تھی، کس کی؟ حسین۔ تو میرے بھائیوں، آج لوگ تمہارے ممبروں کو نہیں دیکھیں، لوگ تمہاری چادروں کو نہیں دیکھیں، لوگ تمہاری ٹوپیوں کو نہیں دیکھیں، لوگ تمہاری امامت، نماز اور تمہارے حفظ کو نہیں دیکھیں، لوگ تمہارے مسلک کو نہیں کہتے کہ لوگ تمہیں یزید کہتے ہیں، اگر تمہارے دل میں حسین نہ، تمہارے دل میں یہ واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سب کچھ ہو فقط حسین نہ ہو، سب کچھ ہو فقط حسین نہ ہو، تو بندہ یزید بنتا ہے، تو بندہ یزید بنتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میں بات کو اختصار کرتا ہوں، یہ جو امام حسین کے ذکر کے ساتھ یہ محفلوں میں رنگینی ہوتی ہے، یہ جو نور ہوتا ہے، لیکن محفلوں کی شان ذکر حسین سے وابستہ ہوتی ہے، وہاں پر دل کھول کر آیا کرے، سر کو اٹھا کر آیا کرے۔ یہ وہ محفلیں ہوتی ہیں جو محفلیں صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ، ساری بات کو قرآن سے ثابت کرتے میں جاتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ یہ نہ سوچے کہ یہ حسین کا ذکر کسی غیر اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سارے عالم کو پالتے ہیں، وہ سارے عالم کو، جو کچھ عالم میں ہے، جو کچھ عالم میں ہے، اس عالم کی تعریف دراصل خدا کی تعریف ہے، اس عالم کی تعریف دراصل خدا کی تعریف۔ کیوں؟ اس کو خدا نے بنایا ہے، اس کو مثال کے طور پر بندہ یہ کہے کہ سورج حرارت دیتا ہے، سورج، تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے کہ وہ حرارت دے، اللہ نے بنایا ہے کہ وہ حرارت دے۔ سورج کو کہنا کہ حرارت دیتا ہے، یہ سورج کی تعریف نہیں ہے، دراصل اس رب کی تعریف ہے جس نے اس کو گرم پیدا کیا۔ چاند کو کہنا کہ یہ نور ہے، تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین خدا کی تعریف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کو نور بنایا ہے، خدا نے اس کو، یہ زمین سے اناج نکلتا ہے، یہ کہہ دینا کہ زمین گندم کو اگاتی ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے ہم کہ خدا اگاتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ خدا سے نکلتا ہے۔ کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ گندم خدا سے نکلتی ہے؟ کبھی کوئی کہتے ہیں؟ اگر یہ کہو گے تو یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ کہنا پڑتا ہے کہ گندم جب بھی نکلے گی زمین سے نکلے گی، اور زمین سے گندم نکلے، زمین گندم کو پیدا کرے، یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ عقل مند کہے گا اس لیے شرک نہیں ہے کہ زمین کو رب نے بنایا ہے، زمین کو رب نے اسی طریقے سے، اگر کوئی مشکل کشا کو مشکل کشا کہتا ہے، مشکل کشا کو، مشکل کشا کو جو مشکل کشا کہتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ رب نے ان کو مشکل کشا بنایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے عالمین کا رب جو ہے، ساری تعریفیں تو اس کی ہے جو حاجت روا ہے۔ کسی کو حاجت روا کہنا یہ خدا کا شرک نہیں ہے بلکہ خدا کی ہی تعریف ہے، کیونکہ اس کو حاجت روا خدا نے بنایا ہے، حاجت روا خدا نے بنایا ہے۔ بیٹا رب دیتا ہے، بیٹا رب دیتا ہے، لیکن جب بھی نکلتا ہے ماں کے بدن سے نکلتا ہے۔ بروخا ماں کے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹا رب نے دینا ہے؟ دینے والی ذات تو رب کی ہے نا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ رب سے نکلا ہے بیٹا؟ کوئی کہہ کے دکھائے نا، بندہ کہتا ہے رب کے علاوہ میں کسی کو مانوں گا نہیں، ایک دفعہ کہہ کے دکھا کہ میرے بیٹے کو رب نے دینا ہے،
اسی وقت مشرک کافر اور بے ادب ہو جائے گا یہ کہنے سے کہ رب نے دینا ہے، حالانکہ دیا تو رب نے ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے دینے والی ذات رب کی ہے، لیکن جس روپ سے عطا کرتا ہے اس روپ کا نام لینا پڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ کہنا پڑتا ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے، لیکن جب بھی ملتا ہے ماں کے بدن سے ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی لیے جب بھی کوئی مشکل کشا کو پکارتا ہے تو کہنا پڑتا ہے ٹالنے والی وہ ذات ہے، لیکن جب بھی ٹالتی ہے مشکل کشا کی صورت سے ٹالتی ہے۔ دینے والی وہ ذات ہی ہے، جب بھی دیتی ہے کسی حاجت روا کی صورت سے دیتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں ہیں رب کی، کیوں کہ وہ کائنات کو پالتے ہیں۔ تو کسی بھی اللہ کے پیارے کی تعریف خدا کا شرک نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کی ہی تعریف ہوتی ہے۔ کوئی یہاں پر بیٹھ کر ساری رات حسین حسین کرتا رہے تو یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ فقراء کے اور اولیاء کرام کے عقیدے کے مطابق حسین حسین کرنا بھی خدا کی تعریف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کو حسین خدا نے بنایا ہے، کبھی بھی دل چھوٹا نہ کیا ہے، کبھی بھی اپنے سرور کو کم نہ کیا کرے یہ کہہ کر کہ ہم حسین حسین کر رہے ہیں، اللہ اللہ کیوں نہیں کر رہے، ہم محمد محمد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کیوں نہیں کر رہے، ہم خواجہ خواجہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کیوں نہیں کر رہے۔ وہ میرے بھائی، کوئی درخت کی تعریف کر کے خدا کو یاد کرتا ہے، کوئی آسمان کی تعریف کو کر کے یا خدا کو یاد کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ زمین کا بنانے والا خدا ہے، زمین کی تعریفیں کرتا ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی عقل پر جن کو بخار چڑھ جاتا ہے، کوئی یہ کہے کہ زمین کو خدا نے بنایا، خوبصورت بنایا، اس کی تعریف خدا کی تعریف، آسمان کو خدا نے بنایا، خوبصورت بنایا، آسمان کی تعریف خدا کی تعریف، کہ درختوں کو سرسبز خدا نے کیا، ان کی تعریف خدا کی تعریف۔ تو جب یہ کوئی کہتا ہے کہ خواجہ کو خواجہ خدا نے بنایا، تو خواجہ کی تعریف خدا کی تعریف کیوں نہیں ہے؟ زمین کی تعریف خدا کی، درختوں کی تعریف خدا کی، آسمان کی تعریف خدا کی، علی کی تعریف خدا کی کیا کی، حسین کی تعریف خدا کی تعریف کیوں نہیں ہے، بی بی سیدہ کائنات کی تعریف خدا کی تعریف کیوں نہیں ہے، اور تمام بشر کے سردار امام البشر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خدا کی تعریف کیوں نہیں ہے؟ اگر زمین کی تعریف خدا کی ہے، درخت کی تعریف خدا کی ہے، آسمان کی تعریف خدا کی ہے، قرآن کی تعریف خدا کی ہے، عیسیٰ موسیٰ انجیل زبور تورات کی تعریف خدا کی ہے، تو محفل میں خواجہ خواجہ کہنا بھی یہ تعریف خدا کی ہے، کیونکہ خواجہ کو خدا نے بنایا ہے، خواجہ کو خواجہ نے نہیں، خواجہ کو خدا نے بنایا ہے۔ علی علی کرنا یہ خدا کی تعریف ہے، علی کو علی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ علی کو علی بنانے والا خدا ہے۔ مشکل کشا کی تعریف خدا کی تعریف ہے، مشکل کشائی انہوں نے جیب سے نہیں نکالی، بلکہ ان کو مشکل خدا نے بنایا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نقش حسن خدا محمد ہے، جلوہ کبریا محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، حسن کی ابتدا محمد ہے، عشق کی انتہا محمد ہے، عقل حیران خیرت عاجز، کوئی کیا سمجھے کہ کیا محمد، کوئی کیا سمجھے کہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عارفوں کی محفل ہے، اس محفل میں آنا ایک سرور ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا یہ جو چادریں، یہ ٹوپیاں یہ پہن کر جو اپنے آپ کو بابا کہہ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو درویش اور خلیفے کہہ رہے ہیں، یہ ہماری طرح تو کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح تو سوتے ہیں، ہماری طرح تو دکانداریاں کرتے ہیں، ہماری طرح ہی تو یہ جو ہے وہ چلتے پھرتے ہیں، تو یہ کیسے ہیں؟ وہ میرے بھائیوں، پیری فقیری ان چادروں اور ٹوپیوں کا نام نہیں ہے، یہ دکانداریاں یہ سب بہانے ہیں، یہ چادریں یہ ٹوپیاں یہ سب لباس ہے، فقیری کسی اور کا نام ہے۔ کبھی دیکھنا ہو نا کہ یہ دکاندار کیا کرتے ہیں، یہ چادریں پہن کر جو بابے کہلواتے ہیں، جو خلیفے کہلواتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ کبھی 2 منٹ نکال کر ان کی بارگاہ میں بیٹھنا، جتنے بھی یہ احباب بیٹھے ہیں یہ کسی منظور نظر کے تارے نہیں،
یہ کسی منظور نظر کے بسائے ہوئے ہیں۔ کبھی 2 منٹ نکال کر ان کی دکان پر آ کر بیٹھنا، ان کے در و دیوار پر آ کر بیٹھنا، ان کے آستانوں پر آ کر بیٹھنا، تمہیں پتہ چلے گا کہ کون سا ید بیضا ہے جو اپنے اندر یہ چھپائے بیٹھے ہیں، کون سا راز ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ ساری کائنات خدا کو پکارتی ہے، خدا کو پکارتی ہے، خدا کو مانتی ہے۔ یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں یہ اس خدا کو جانتے ہیں، یہ اس خدا کو۔ میں اسی بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت احمد بن حنبل ایک فقیر گزرے ہیں جن کی ہر وقت جو تعریف کرتے تھے حضرت بشر حافی کی۔ لوگوں نے پوچھا آپ فقہ کے امام ہیں، لاکھوں لوگ آپ کے مقتدی ہیں، آپ امام ہیں، آپ اس فقیر کی خدمت کرتے ہیں، اس فقیر کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافظ جن کو اپنے لباس کا ہوش نہیں ہے، جن کو اپنے چہرے کا ہوش نہیں ہے، جن کو اپنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کا ہوش نہیں ہے، وہ مجذوب فقیر ہے۔ وہ ایک گلی کوچے اور بازار میں ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ سواری پر ہوتے ہیں، سفید لباس تن ہوتا ہے، پیچھے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، اتنی باریش آپ کی داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، مسجد میں لوگ آپ کے خطاب کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، وہ فقیر سامنے آ جائے، آپ اس فقیر کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں فقہ کا امام ہوں، تمہیں بتاؤں کہ میں اس فقیر کی ادب احترام اور اس کا جو نوکری اور اس کا خیال کیوں رکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ احمد بن حنبل جو حنبلی مسلک کا امام ہے، جو فقہ کا امام ہے، جس خدا کو مانتا ہے وہ بشر حافی اس خدا کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اس خدا کو، ایک ہے خدا کو ماننا، ایک ہے خدا کو۔ یہ نعت خواں بھائی ہمارے پیارے، ہمارے محفل میں سرور بکھیرنے والے، یہ ہمارے اقبال بھائی جو ہمارے سلسلے کی جان ہے، سلسلہ چشت کی جان ہے، یہ سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، نام لیتے ہیں۔ کوئی عالم آ جائے وہ آپ کو بتائے گا یہ جو نام لے رہے ہیں نا، آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ نام کی بات کہاں ہے، یہ نام کیسے ہیں، یہ نام کیسے لیے جاتے ہیں۔ تو نام کو پکارنا اور نام کا پتہ بتانا اور جو فقیر ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں آؤ یہ جو نام لے رہے ہیں نا تمہیں بتاؤں کہ یہ نام والے ہیں، ان کو دیکھا کیسے جاتا ہے، ان سے ملا کیسے جاتا ہے، ان سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ تو بھائی عالم کون ہے؟ جو خدا کو مانتا ہے، جو خدا کو مانتا ہے وہ کیا ہے؟ عالم۔ اور عارف کون ہے؟ جو اس مانے ہوئے خدا کو جانتا ہے، مانے ہوئے خدا کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس خدا کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کے درمیان یہ چادریں، یہ ٹوپیاں، یہ پہنے ہوئے جو احباب بیٹھے ہیں، جو بہت بڑی تعداد ہے حضور خواجہ عالم کے خلفۂ اکرام کی، ایک ایک خلیفے کے پاس، ایک ایک صاحب نظر کے پاس اس خدا کو جاننے کے لیے ہزاروں دلیلیں موجود ہیں۔ کوئی بندہ بھی آنکھ لے کر جائے تو یہ جو خلفاء ہیں حضور کی مہربانی کے ساتھ اس کی ایسی آنکھ بنا دیتے ہیں کہ وہ ماننے والا کچھ ہی دیر کے بعد اس خدا کو جاننا ہے، وہ پکارنے والا کہ وہ میرے دل میں رہتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں کیسے ہے، وہ پکارنے والا کہ میری شہرت کے قریب ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شہرت کے قریب کیسے ہے۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا وہ منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے اسے اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے دشت جنوب میں ایسا قلم